السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 172. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 172. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں سے 70 مومن شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے گھٹنے مبارک پر چوٹ لگی، لہو لہان ہوئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے اپنا خون صاف کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا. پیغمبر اصلاح کے لیے آتا ہے نا، پیغمبر تو خیر خواہ ہے امت کا. اب اس نقصان کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین واپس چلے گئے. کیسے گئے پہلے بیان کر چکا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کے بعد مشرکین مکہ کے قریش کے سردار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے، مسلمان 70 شہید ہوئے، ہر طرف خاموشی سناٹا چھا گیا. ابو سفیان کہنے لگا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ، جواب نہیں دینا. کہنے لگا تم میں ابو بکر ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ. آپ نے کہا چپ، جواب نہیں دینا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے تیر ادھر ہی آئیں گے. تم میں خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ، جواب نہیں دینا. اب اس نے کہا اول الحبل، حبل کی جائے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جواب دو، اب چپ نہیں کر رہا، اب جواب دو، اب چپ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ اکبر بڑائی بیان کرنی ہے، کیونکہ اب شرک اپنی بڑائیاں بیان کر رہا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز والے تھے، انہوں نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند و بالا ہے، اجل والا، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جتنوں کے تو نے نام لیے وہ سب زندہ ہیں، الحمدللہ وہ سب زندہ ہیں، موجود ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جتنوں کے تو نے نام لیے، وعلیکم السلام۔ اب ابو سفیان کہنے لگا کہ بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، احد میں ہم تمہارے 70 قتل کر چکے ہیں، حساب برابر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حساب کیسے برابر ہوا؟ تم نے ہمارے جتنے مارے جنت میں گئے، تمہارے جتنے مرے جہنم میں گئے۔ تو اس نے کہا عزا مولانا ولا مولا لکم، عزا ہماری مددگار ہے تمہاری نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا مددگار نہیں۔ 172 آیت سورہ آل عمران 4 پارہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرکین کے لشکر کو لے کر گئے بڑے خوش ہوتے ہوئے کہ ہم نے مسلمانوں کے نقصان اتنا نقصان کر لیا۔ کافی دور جا کر تقریباً کئی میل دور اس کو خیال آیا مسلمانوں میں 70 ہم نے شہید کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اب مدینہ تھوڑی تو دور تھا، ہماری مات ماری گئی، ہمیں چاہیے مدینہ واپس جائیں اور جا کر حملہ کریں، باقی مسلمانوں کو بھی ختم کر دیں۔ اب یہ سوچ آئی اس کے، اب اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، پروگرام بنایا واپس آنے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی، آپ نے بھی دیکھا یہ جب گئے ہیں نا تو اب یہ واپس آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لگ جو کتنے زخمی ہیں، کتنے شہید ہیں اور کتنا نقصان ہوا، اگر جو صحیح سلامت ہے ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے نا، ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، ہم کتنے زخمی ہو گئے، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ چلو پیچھا کرتے ہیں مشرکین کا۔ 70 صحابہ کرام اجمعین نے لبیک کہا، اللہ کے ہم تیار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اللہ اکبر، اس حالت میں انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 میل دور تک ان کا پیچھا کیا اور وہاں پر رہے۔ اچھا، ادھر اس کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں تو آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، وہ کیا کیا؟ اس نے ڈس ہارٹ ہو گیا، اللہ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا، پیچھے پلٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ گویا کہ احد کی جنگ مسلمان ہارے نہیں، ہارے ہوتے تو پیچھا کیسے کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھا گیا، ان کا نقصان ہوا ضرور، اس سے انکار نہیں ہے، اور نقصان بھی کس وجہ سے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کتنا بڑا حکم! تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات پر جو صحابہ کرام سے اجمعین نے لبیک کہا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل کی کہ پچھلی آیت میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں پر مومن ہیں کون؟ کڑوں چھلوں والے، کلندری متیر والے، لمبے لٹاں ہیں؟ نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں استجابو، جنہوں نے جواب دیا، لبیک کہی، للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، جواب دیا، یعنی کہ ہم حاضر ہیں۔ وہ 70 صحابہ تیار ہو گئے۔ اما صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے والد اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا اور مشرکین کا پیچھا کیا۔
من بعد بعد اس کے ما جو اصابہم پہنچی ان کو القرح زخم لگ چکے ہیں. ایک تو 70 ساتھی شہید ہو گئے اور دوسرے نمبر پر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کتنے صحابہ زخمی ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. کئی شہید ہونے والوں کے آنکھ کان ناک کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، چہرے مسخ کر دیے گئے. تو اتنے بڑے زخموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ ہیں ایمان والے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا اور ساتھ چل پڑے. للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا منہم جنہوں نے ان میں سے جن لوگوں نے بڑا اچھے انداز کے ساتھ جواب دیا اور کیا کیا؟ نیکیاں سنوار کے کی دل کی خوشی کے ساتھ. فرمایا واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے. دشمن کا ڈر دل میں نہیں تھا ان کے، اللہ کا ڈر تھا. اجر عظیم ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بدر والوں کے لیے بھی احد والوں کے لیے بھی. اب کو کہے جی احد میں صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے. بھئی جب اللہ اجر دے رہا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پڑھ چکے ہم کہ رب نے ان کی غلطی معاف کر دی، تو معاف کر دیا، اب ان کے اوپر اعتراض کر کے اپنی قبر کالی کیوں کرتا ہے؟ فرمایا الذین یہ وہ لوگ ہیں قالا کہ کہا لہم ان کو الناس لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگ قد جمعوا تحقیق وہ جمع ہو گئے لکم تمہارے خلاف، فخشوہم ڈرو ان سے. ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا نا، پروپیگنڈا کی مہم چلائی جو آج کے دور میں بہت بڑا ہتھیار ہے. طارق بن نعیم بن مسعود ایک شخص تھا، اس کو تیار کیا، بنو ثقیف قبیلہ سے تھا کہ جا مدینہ میں مسلمانوں کے اندر جا کر یہ بات پھیلا دے وہ قریش بڑی تیاری کر رہے ہیں، اس دفعہ بڑا اسلحہ ان کے پاس، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا، وہ تو تہس نہس کر دیں گے، وہ آ رہے ہیں. ڈرا مسلمانوں کو جا کر. آج کل بھی دیکھیں نا فوجوں کی آڑیاں اور جاڑیاں، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہیں، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس دور کے اندر بھی پروپیگنڈا تھا. اچھا اب وہ جب پہنچا مدینے اور مسلمانوں کے اندر جا کر یہ بات پھیلائی، وہ لوگ بڑے جمع ہو گئے تمہارے خلاف، جو بہت بڑا لشکر ہے، بڑا اسلحہ ان کے پاس، اب نہیں چھوڑیں گے وہ. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم بڑھ گیا ان کا ایمان، وہ ڈرے نہیں، ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا. وقالوا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل اور بہت بڑا بہترین وکیل ہے ہمارا. یہ ہے مومن کی شان کہ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں. بات وہی ہے جو اللہ سے ڈر گیا سارے ڈر اس کے دل سے نکل گئے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا سارے ڈر اس کے دل میں آ گئے. یہ جو کالی بلی گزری ہے نا میرے آگے سے، کام خراب ہو گیا، برا شگون ہے. فلاں ستارے کے برج میں داخل ہو گیا، پتہ نہیں میرا ہفتہ یہ کیسا گزرے گا. یہ ہو گیا، یہ جنازہ دیکھ لیا میں نے یہ دیکھ لیا. کیا ہے؟ ایک ایک چیز سے ڈرتا ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے سارے ڈر دل سے نکال جاتا. تو ایمان والے کفر کے مجمع کی بات سن کر ڈرے نہیں، بلکہ ایمان میں اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان کی زبان پر تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کی زبان پر بھی یہی تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ وکیل کافی ہے. تو جب اللہ کو اپنا مددگار بنا لیا تو معاملہ کیسے بہترین ہو گیا. اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کلمات، صحابہ نے بھی وہی کلمات کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہمارا وکیل، بڑا اچھا وکیل ہے. تو کوئی بھی پریشانی تکلیف ہو تو یہ کلمات پڑھیں. حسبنا اللہ ہے جمع کا صیغہ، بہت سے ہیں تو حسبنا اللہ، اور اکیلا ہے تو حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا وکیل، بہترین وکیل. اچھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا
مشرکین کا، مشرکین دہل گئے، چلے گئے، ہمت ہی نہ ہوئی، اللہ نے دل میں رعب ڈال دیا۔ اب وہاں پر ایک تجارتی قافلہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے ان سے مال خریدا، مال خرید کر آگے بیچا، اس میں بھی نفع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن قلبو، یہ پلٹے بنعمت من اللہ، اللہ کے نعمت کو لے کر، وہ فضل، اور فضل بھی لے کر، لم یمسسہم، نہیں پہنچی ان کو اسو، کوئی تکلیف۔ دیکھیں کتنے فائدے ہو گئے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، چلے، جہاد کا اجر مل گیا۔ دوسرا وہاں پر پہنچے، تجارت کی، اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہو گیا۔ پھر جنگ کے لیے گئے اور لڑائی بھی نہیں ہوئی، فائدے ہی فائدے ہو گئے نا۔ فرمایا واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہمارا رب راضی ہو جائے، چاہے ہمارے ساتھی زخمی ہیں، چاہے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، چاہے اتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن اللہ راضی ہو جائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جنگ سے بھی بچا لیا، مالی فائدہ بھی پہنچا دیا، اور اجر بھی دے دیا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، ان میں سے نکالتا بھی ہے، تکلیفوں پریشانی سے نکالتا بھی ہے۔ انما، فرمایا بے شک، ذالکم، یہ، الشیطان، شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں سے۔ وہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں نا، وہ بندے بہت کٹھے ہو گئے، اب نہیں چھوڑیں گے تمہیں، بڑا اسلحہ، بڑا لشکر، بڑا تم تراک، بڑا یہ، بڑا وہ، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو یہ ڈرا رہا ہے اپنے دوستوں سے۔ کبھی خواب میں ڈراتا، کبھی دل میں وسوسہ ڈال کے، کبھی کسی انسان کو استعمال کر کے، وہ جو انسان ہے، اللہ اکبر، شیطان اس سے کام لے کر وہ کام کرواتا ہے۔ آج کے دور میں میڈیا، آج کے دور میں میڈیا وہ کام کرتا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، مومن، مومن اللہ سے ڈرو۔ میں مسجد سے باہر نکلا، دروازے کی چوکھٹ کے اندر ایک تعویذ پڑا ہوا تھا، 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے۔ مقصد کیا تھا؟ یہ اوپر سے پھلانگے گا، گزرے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اٹھایا اس کو، ٹکڑے کیے، موازات کا دم کیا، اور سائڈ پر کر دیا اس کو۔ یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا نام نہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند نہ ہو، توحید کی بات، سنت کی بات نہ ہو۔ کتنے اللہ اکبر بد دعائیں دے رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ یہ لوگ جب سے آئے ہیں توحید و سنت کی بات کرنے والے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے، تو انہوں نے ہمارا کاروبار خراب کر دیا ہے۔ چھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پتہ کیا ہوا بدر کے میدان میں؟ بدر کے میدان میں شیطان ایک سردار کے روپ کے اندر آ کر ابو جہل کہتے شاباش، آج تو تمہارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اتنی فوج لشکر ہے، یہ تھوڑے سے تو مسلمان ہیں۔ جب ادھر اترے نا فرشتے، تو شیطان لگا بھاگنے۔ ابو جہل نے کہا بابا کہاں جا رہا ہے؟ کہلا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں پتہ نہیں۔ اچھا یہ نہیں کیا، یہ ہے نا جھوٹی دوستی والا، ان کو بتا دے فرشتے آ گیا، مقابلے نہیں کرتے، تم بھی بھاگ جاؤ۔ نہیں، ان کو پھنسوا کے خود نکل گیا، پوڑی چڑھا کے تلو چھیک گنسی، میں مضبوط پکڑی کھڑا، بے فکر رہے، اس کا کام یہ ہے۔ بدر میں پھنسوا کے خود بھاگ گیا، ان کو یہ بھی نہیں کہا تم مقابلے کرو تو جاؤ جاؤ اپنی جان بچاؤ، نہ جب ان کے ساتھ دو اخلاص کرے۔ یہ ایسا بدبخت، اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر، میں امت مسلمہ کو محفوظ کر۔ تو فرمایا ولا یحزنک، تم غم نہ کرو، الذین، ان لوگوں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، غمگین نہ ہو،
ان لوگوں سے یسارعون جو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سرعت، تیزی، بھاگ دوڑ، فی الکفر، کفر پھیلانے میں۔ یہ کفر کرنے والے جو کوشش کر رہے ہیں اسلام دب جائے، ختم ہو جائے، کچلا جائے، مومن مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں، ان کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، شرک، بدعت، کفر پھیل جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں۔ انہم بے شک وہ لن یضر اللہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئا ذرہ برابر۔ اللہ اپنے دین کا مددگار ہے۔ ان کی میٹنگیں، ان کی کانفرنسیں، ان کے سیمینار اللہ کے دین کے خلاف کتنے اور ہیں دنیا میں؟ کیوں جی مٹ گیا دین اسلام؟ 1444 سال ہو گئے، کتنے مال و دولت خرچ کر چکے ہیں، کتنی محنت کر چکے ہیں، مٹ گیا اسلام؟ نہیں، خیال پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس چراغ کو اللہ خود روشن کرے، اس نور کو اللہ خود روشن کرے، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانا، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام دعوت دینا، آپ دعوت دیتے رہیں۔ لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا، ان یہ کہ لا نہیں، اللہ یہ کہ نہیں، یجعل ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہ ہو لہم ان کا حظاً حصہ فی الآخرہ، آخرت میں۔ یہ دنیا میں پڑے ہوئے نا، اللہ کے دین کے خلاف محنت کر رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کا آخرت میں حصہ ہی نہ رہے۔ آخرت ہے ہمیشہ کی، دنیا ہے عارضی، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ چھوڑے گا نہیں۔ دنیا میں کر لیں جو کسب ہے، کب تک کریں گے؟ کب تک کریں گے رب کے دین کی مخالفت؟ کب تک اللہ اس کے رسول سے ٹکر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخرت کا حصہ گیا ان کا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی غیر مسلم قومیں ہیں، اصول انہوں نے اسلام کے اپنائے، کلمہ نہیں پڑھا، امانت میں، دیانت میں، بات میں، ڈسپلن میں دنیا بنائی ہے انہوں نے کہ نہیں؟ ان کی ایمانداری، ان کی سچائی، ان کی دیانت، وعدے پر پورا اترنا اس لیے نہیں ہے کہ آخرت میں اجر ملے گا، وہ اس لیے کہ دنیا میں ہماری کاروباری ساکھ بن جائے، لوگ ہم پر اعتبار کرنے والے بن جائیں، بس۔ تو جب آخرت ان کا مطمع نظر ہے ہی نہیں تو پھر حصہ کیوں ملے؟ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، فنڈ مل جائے، نام ہو جائے، تختی لگ جائے، ٹھیک ہے، لگ گئی، واہ واہ ہو گئی۔ آخرت کا تو تھا ہی نہیں تمہارا تصور، یقین ہی نہیں تھا، قیامت کا تو مذاق اڑاتے تھے، اے جہان مٹھا گلا کیا رٹا کل کس نے دیکھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم، کہ نہ ہو ان کا حظاً حصہ فی الآخرہ، آخرت میں، ولہم، ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ انا، بے شک، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید کر لیا، الکفر، کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے۔ ایمان تو آیا ان کے پاس، ایمان کی دعوت تو پہنچی ان کے پاس، انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو، اسلام کے بدلے کفر کو، توحید کے بدلے شرک کو، سنت کے بدلے بدعت کو انہوں نے خود ہی قبول کر لیا، حاصل کر لیا۔ آخرت کے بدلے دنیا کو انہوں نے پسند کر لیا۔ تو جب یہ انہوں نے خود ہی اپنی راہ متعین کر لی کہ ہمیں ایمان نہیں چاہیے، کفر کی طرف آئے، تو فرمایا لن یضر اللہ، ہرگز نقصان نہیں کر سکتے اللہ کا شیئا، ذرہ برابر بھی، ولہم، ان کے لیے عذاب علیم، تڑپا دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم نے جان بوجھ کر کفر پسند کیا، ٹھیک ہے،
یہ ایمان تمہیں وارے نہیں آیا؟ سچائی، دیانت، امانت، صداقت تمہیں پسند نہیں ہے؟ آج یہی کہتے ہیں نا، ایمانداری سے چلے تو بندہ کہاں، اللہ اکبر، حلال کی کمائی سے بھلا گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، دکانوں کے بل اور کرائے نہیں پورے ہوتے، بجلی کے بل، دو نمبری نہ کریں تو جان بوجھ کے لیے نا، حرام کی کمائی کا جب ارادہ کر لیا تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ادھر جاتا ہے تو ادھر جا، اور اگر حلال کمانا چاہے تو اس میں تھوڑی ہوگی، برکت ہوگی۔ اللہ، سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہے نا مسرور بھائی، منہ کے کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے، خرید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ محکمہ صحت نے لکھا ہے نا، اس کے بعد جو لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ پتہ ہے بیماری ہے، نقصان ہے، لیکن خود لے رہے۔ اسی طرح ایمان کے بدلے کفر کو حاصل کر رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا کیا نقصان کریں گے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن، اور نہ سمجھیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما، یہ کہ، نملی لہم، ہم مہلت دے رہے ہیں ان کو، خیرن، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کے لیے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کو پسند کیا ایمان کے مقابلے میں، دنیا کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں، ان کو اتنی لمبی مہلتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کاروبار چمک رہا ہے ان کا، دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں، مال و دولت ہے، لچ پش ہے، دنیا کی آنیاں جانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو مہلت مل رہی ہے یہ ان کے لیے فائدہ ہے، نا نا نا۔ آگے ذرا دل تھام کے سنیں ذرا، فرمایا انما، بے شک، نملی لہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، کس لیے کھیڑا صاحب؟ لیزدادو، تاکہ بڑھتے جائیں، اسمن، ان کے گناہ، جرم بڑھ رہے ہیں نا، گناہ بڑھ رہے ہیں نا ان کے، جتنی نمازیں چھوڑی گناہ بڑھے گے نا، جتنے روزے چھوڑے، جتنی خیانتیں کی، گناہ بڑھے نا۔ یہ مہلت ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، وہ پروگرام بنا رہے ہیں میں ان کو کیسے پکڑوں، نا 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 نا۔ جلدی تو وہ کرے نا جس کے پاس طاقت نہ ہو۔ ابھی مجرم قابو آیا فوراً پکڑ لو، ورنہ بھاگ گیا تو میرے قابو نہیں آئے گا۔ کائنات میں کوئی جگہ ایسی بتائیں جہاں بھاگ کر انسان پہنچے اللہ پکڑ نہ سکتا، کوئی جگہ ایسی ہے؟ اس لیے رب کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ کہیں بھاگ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، درندے پھاڑ کھائیں گے اس کو، جل کر راکھ ہو جائے گا، اجزاء جائیں گے تو مٹی میں، روح کہاں جاتی ہے؟ رب کے پاس۔ تو جو اصل چیز ہے وہ تو رب کے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کرنے والوں کو جو مہلت مل رہی ہے یہ اس کو اپنے بارے میں خیر نہ سمجھیں، بھلائی نہ سمجھیں۔ وہ دیکھو جی ہم نے غلط کام کیے، رب پھر بھی دے رہا ہے، سمجھنا رب ہم سے راضی ہوگا نا، نا 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 نا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں، وَلَهُمْ، اور پھر ان کے لیے عذاب مہین، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب۔ یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں نا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ یہ دیکھیں جی کیسے آج کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ نہیں کھینچا، کفر کتنا زور لگا رہا ہے امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ مرغا مٹی اڑایا اپنے سر میں ڈالا، جو چاند پہ تھوکے اپنے منہ پر ہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ فرمایا ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیذرا، کہ چھوڑ دے، المومنین، مومنوں کو، علی، اوپر، ما، جو، انتم، ہو تم، علیہ، جس پر، یعنی جس حال میں تم ہو مومنو، اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں اسی حال میں رہنے دے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر کافر مومن ملے جلے رہ رہے ہیں نا، ظالم بھی مظلوم بھی ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہیں نا، توحید والا بھی شرک والا بھی، رشتہ داریاں بھی ہیں، محلے داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، کلیگ بھی ہیں،
جان پہچان والے بھی ہیں، ملے جلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دے رہا، کیا کرتا ہوں؟ حتیٰ جب تک یمیزہ تمیز نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے، چھانٹی نہ ہو جائے، الخبیثہ ناپاک کی من الطیب پاک سے۔ اللہ آزمائشیں بھیجے گا تو پتہ چلے گا کہ حق کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور باطل کا ساتھ دینے والے کون ہیں۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ چھاننا لگ جائے کہ کون ہے اللہ پر توکل کرنے والا اور کون ہے کھسک جانے والا، مطلب پرست کون ہے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اچھا کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لا علم ہے کہ رب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص وفادار ہے یہ بے وفا؟ رب کے علم میں ہے۔ ایک شخص نے چوری کی نہیں، 2 دن بعد چوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت سزا دے، لوگ کیا کہیں گے؟ کس جرم میں سزا دی جا رہی ہے؟ کیوں دی جا رہی ہے؟ چوری تو ابھی کی نہیں، اور بھائی کرنے والا ہے چوری، بھائی کی تو نہیں نا اس نے۔ اب جب اس نے چوری کی، اب جب سزا ملے گی، ہاں بھائی ہاں واقعی اس نے جرم ہے، یہ چوری ہے، گواہ ہے، یہ سارے ثبوت ہے ہمارے پاس، سارے اس کی CC فوٹیج ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اگر رب اپنے علم کی بنیاد پر یہ جنت میں جا یہ جہنم جا، جہنم والے کہیں گے نا اللہ ان کو کس وجہ سے جنت بھیجا، ہمیں کس جرم میں جہنم میں بھیجا، کیا قصور ہے ہمارا، کیا تو کچھ نہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیا، دیکھو یہ ایمان والا، اب بتاؤ اس نے اپنا مال جان اللہ کے دین کی خاطر قربان کیا، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اب اس کا حق بنتا ہے اس کو جنت بھیجوں کہ نہ بھیجوں؟ اور تمہیں اتنے موقع دیے، اتنی سہولتیں دی، اتنی مہلتیں دی، تم نے پھر بھی نمک حرامی کی، بتاؤ اب تمہیں سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتا ہے لوگوں پر، ورنہ رب کے علم ہے، رب لا علم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دوں گا کہ ملے جلے رہیں اور ان کی آزمائش ہی نہ ہو، نہیں، میں چھاننا لگا کر ناپاک کو پاک سے الگ کر دیتا ہوں۔ اچھا اب وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم کہ اطلاع دے تمہیں علی الغیب، غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب کا علم تو نہیں دیا کہ یہ جو ہے وہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔ تو جب غیب کا علم نہیں دیا تو پھر کیسے واضح ہوگا کہ یہ شخص جنتیوں والے کام کر رہا ہے یا جہنمیوں والا کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی تاکہ جو جنتیوں والے کام کر رہا ہے وہ بھی سامنے آ جائے، جو جہنمیوں والے کام کر رہا ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ اللہ ہمیں جہنمیوں والے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، اللہ اکبر، وہ کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے، یعنی جواب دیتا ہے، من رسلی، اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جس کو چاہے۔ غیب کی بات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا۔ اب جب یہ بات آئی نا کہ غیب کی بات اللہ اپنے رسولوں کو بناتا ہے، بھوکے سے پوچھا نا 2 اور 2 کا 4 روٹیاں، اپنے مطلب کی بات کرنا، لوگوں نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو غیب دیا کہ نہیں دیا، تو وہ عالم الغیب ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی بات بتائی وہ کیا بتائی؟ جس کا تعلق منصب رسالت سے ہے، منصب نبوت سے ہے، وہ باتیں بتائیں۔ جنت دیکھی ہم نے، اللہ نے بتایا جنت ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جنت اس چیز کی بنی ہوئی ہے، جنت میں جانے والے یہ لوگ ہیں، جنت میں جانے والے کام یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ جہنم کے بارے میں، جہنم دیکھی ہم نے؟ نہیں دیکھی۔ صحابہ کرام نے دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی۔ لیکن جہنم کے بارے میں اطلاع دینا غیب والی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا جہنم میں جانے والے ایسے لوگ ہیں، جہنم میں یہ عذاب ہوں گے، جہنم کے اندر اتنی گہرائی ہوگی، جہنم کی آگ اتنی ہے، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں بتائیں، ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ بھئی جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں اللہ اکبر جانے کا شوق رکھو۔ حشر کا میدان دیکھا ہم نے؟ نہیں دیکھا۔ حشر کی بات یہ ہولناکی ہوگی، ماں بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہاں اللہ اکبر خامد بیوی سے، بیوی خامد سے بھاگیں گے، یہ ہولناکی بتائے کہ نہیں بتائے؟
دیکھیں تو جن چیزوں کا تعلق منصب نبوت اور رسالت سے ہے، اللہ لوگوں کو اس پر ایمان لانا جس کا فرض ہے، وہ باتیں اللہ نے اپنے نبیوں اور رسول علیہ السلام کو بتائیں، اور انبیاء رسول علیہ السلام نے وہ باتیں چھپائیں، امت کو بتا دی نا۔ تو جب بتا دیں تو پھر بتائیں وہ غیب رہا کیوں جی؟ جب بتا دیں تو پھر غیب نہیں رہا، سیکرٹ اس وقت تک سیکرٹ ہے جب تک اوپن نہیں ہوا، جب اوپن ہو گیا وہ سیکرٹ نہیں رہتا، یہ قرآن مجید کہتے ہیں، تو وہ پھر سیکرٹ نہیں رہتا۔ اچھا جی، اب کہا جی میرا پیر و مرشد غیب جانتا ہے، اس کو کس نے بتایا؟ اس کے مرشد نے۔ اس کو کس نے؟ اس کے مرشد نے۔ اس کو کس نے؟ اس کے مرشد نے۔ ان کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو کس نے بتایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ جبرائیل علیہ السلام کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے بتایا؟ جس کو کوئی نہ بتائے اور وہ بتا دے وہ ہوتا ہے عالم الغیب، یاد رکھیں۔ اسی طرح دینے والے بات، میرا پیر و مرشد کا فضل و کرم ہے میرے اوپر جی، وہ دینے والے ہیں، وہ بڑے داتا ہیں۔ اچھا ان کو کس نے دیا؟ ان پر ان کے مرشد کا کرم ہے، ان کے اوپر ان کے مرشد کا کرم ہے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ پر کس نے؟ جس کو کوئی نہ دے اور وہ آگے دے وہ ہوتا ہے داتا، یہ سمجھ لیں اس بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو غیب کی بات بتائی، تلک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو رب بتاتا ہے اس کا ان کو پتہ ہوتا ہے، جو نہیں بتاتا اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پیچھے تھے، لائن سامنے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے، مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کیا، حتیم میں کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیم بیت اللہ کا وہ آگے جو چھوٹی سی دیوار ہے، مکہ والوں نے سن کر تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، بغلے بجائیں، لو نئی بات سنو، رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے، نئی بات سنو۔ اچھا بیت المقدس گئے ہیں جی، چلو آسمان کو تو ہمیں پتہ نہیں، بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہے، نشانیاں بتائیں، کڑیاں کتنی، شتیر کتنے، کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے۔ منشی صاحب کتنے عرصے سے یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ سال ہو گیا۔ ٹوٹیاں کتنی لگی ہوئی ہیں؟ اب جو آئے یہاں پر ٹوٹیاں گننے تو نہیں آیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے گزرے ہیں تو کھڑکیاں دروازے گنتے ہیں۔ اب آپ پریشان۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں کھڑا تھا، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بیت المقدس کی نشانیاں پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، وہ جو پوچھتے گئے میں نشانیاں بتاتا گیا۔ دیکھا نہیں، جب رب نے بتایا تو اس طرح بتا دیا، اور جب رب نے نہیں بتایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، منافقین نے تہمت لگا دی، 40 دن کا پتہ کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین پریشان رہے، صحابہ کرام پریشان رہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، اما صدیقہ رضی اللہ رو رو کے برا حال تھا، بیوی پیچھے رہ گئی، نہیں بتایا تو بیوی پیچھے رہ گئی، بھول آئے اور پتہ نہیں، اور جب بتایا تو بیت المقدس سامنے کر دیا۔ آئے وہ 70 قاری لے گئے، ہمارا قبیلہ بڑا دور ہے، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس بھیجیں، شوق کی بات ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی بھیجیں جو قرآن سکھایا کر۔ ایک ایک آدمی قیمتی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام اجمعین قرآن کے قاری چن کر ان کے ساتھ بھیجے، ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، غزوہ الرجی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک مسلسل 5 نمازوں میں فرض نماز کے آخری رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ میں نام لے لے کر ان قبیلوں کی بد دعائیں کرتے رہے، اللہ ان کو تباہ کر برباد کر۔ ایک ایک ساتھی قیمتی ہے اور 70 قاری۔ 1 مہینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، پڑھ چکے ہیں، لیس لک من الامر
شيء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس معاملے میں اختیار نہیں ہے، ہماری مرضی ہم ان کو سزا دیں یا ہماری مرضی ہم ان کو توبہ کی توفیق دے دیں۔ جن قبیلوں کے نام لے کر بد دعا کی تھی 1 مہینہ تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان قبیلوں کو پکا مسلمان بنا دیا، توبہ طائب ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوں، غیب جانتے ہوں، بد دعا کرتے ان کے لیے، پتہ ہے کل کو انہوں نے مسلمان تو ہو جانا ہے۔ بوڑھی کالی حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک دن نظر ہی نہیں آئی، فرمایا وہ کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، وہ فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، دلونی علی قبری، مجھے قبر بتا، فدلو، قبر بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر صحابہ کرام صفے بنوا کر غیبانہ جنازہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوں، قبر کیوں پوچھتے؟ اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوا، جو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر تشریف لے آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ پھر پتہ ہے رات تو اس کی قبر سے ہو کر آ رہا ہوں، سمجھ آئی نا بات، رات تو اس کی قبر سے ہو کر، تو یہ بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا ایمان رکھتے ہو، وہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ یہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہر قبر میں تشریف نہیں لے جاتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیب کی باتیں اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں تو کون سی بتاتے ہیں؟ جن کا منصب نبوت و رسالت سے تعلق ہوتا ہے۔ فآمنوا باللہ، تمہارا کام کیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اللہ پر جتنے بھی رسول ہیں ان پر ایمان لانا ہے، یعنی اپنے اپنے دور میں جو وہ آئے تھے اپنی قوموں کے پاس بالکل سچے رسول تھے، لیکن حکم کن کا ماننا ہے؟ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کے سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام کی نبوت رسالت کا ٹائم ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی اور رسول بن کر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل، قرآن میں وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول ہیں، وہ حاکم عادل امام بن کر آئیں گے، جو حدیث میں الفاظ ہیں۔ قیامت تک کے لیے اب سکہ چلنا ہے، کون سا؟ محمدی سکہ چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکہ چلے گا۔ تو فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو، اب اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں، اگر تم ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح بات مانتے رہو اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ، تمہارے لیے اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو ایک ہے ماننے والا، ایک ہے نہ ماننے والا۔ نہ ماننے والا کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اس کو کہتے ہیں کافر، اور جو مان گیا وہ ہے مومن۔ تو بات ماننے سے ہی کام ہوگا۔ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے کہ اس کی بدولت آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر و احسن اللہ۔